اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ سورہ یوسف کی آیات ہیں۔ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ اکرام بخشا ہے کہ پوری سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کے اندر دو قسم کی سورتیں ہیں۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کے اندر، اس میں سے 88 صورت مکی ہے اور باقی 26 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں۔ ایک تو 53 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، پیدا بھی مکے میں ہوئے، جوان ہوئے، پلے بڑھے، نبوت بھی مکے میں ملی۔ 13 سال تک نبوت ملنے کے بعد مکے کے اندر رہے۔ 53 سال مجموعی اعتبار سے مکے میں رہے۔ 53 سال کی مدت میں جتنی صورتیں قرآن کی نازل ہوئیں، یعنی 88 صورتیں، ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، یعنی مکے میں جو نازل ہوئی، چاہے مکے میں نازل ہوئی ہو یا مکے سے باہر نازل ہوئی ہو، کہیں بھی نازل ہوئی ہو۔ 53 سال کی مدت میں جتنی صورتیں آیتیں نازل ہوئیں ان تمام صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال قیام پذیر رہے۔ 10 سالوں میں جو 26 صورتیں نازل ہوئیں وہ کوئی ضروری نہیں کہ مدینے میں نازل ہوئی ہو۔ 10 سال کی مدت میں کوئی ضروری نہیں کہ پوری صورتیں مدینے میں ہی نازل ہوئی ہوں، مدینے سے باہر بھی بہت صورتیں نازل ہوئیں، جیسا کہ تبوک میں جا کر کے نازل ہوئی۔ خود 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، مکے میں بھی صورتیں نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود 10 سال کی مدت میں جو صورتیں نازل ہوئیں اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو 88 صورتیں تو مکے میں نازل ہوئی اور 26 صورتیں مدینے میں نازل ہوئی۔ تو اس طریقے سے مجموعی صورتوں کی تعداد ہو جاتی ہے 114۔ اب دیکھیے اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 111 آیتیں ہیں۔ 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اور اس سورت کے نازل ہونے کا جو شان نزول ہے، یعنی اس سورت کے نازل ہونے کا واقعہ کیا ہوا، سبب کیا ہوا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ اس کے بارے میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ مکے کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بالکل زچ ہو گئے، بیزار ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے میں ناکام ہو گئے، تو مکے کے کچھ لوگوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے جس کے جواب دینے میں عاجز آ جائیں، اور اسے لوگوں کو کہنے کا یہ موقع مل جائے ہم لوگوں کو کہ دیکھو اگر یہ نبی ہوتے تو جواب صحیح دیتے۔ تو مکے کے کچھ لوگ تیار ہوئے اور تیار ہو کر کے مدینہ گئے، اور یہ سوچ کر کے گئے کہ مدینے میں یہودی لوگ عالم ہیں، تورات، انجیل، زبور کے جاننے والے لوگ ہیں۔ وہاں جا کر کے سوال کیا کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور ہم لوگ اس کی دعوت و تبلیغ سے پریشان ہو گئے ہیں، تم لوگ کوئی ایسا واقعہ ہم لوگوں کو بتاؤ جس کے بارے میں ہم ان سے جا کر کے پوچھیں اور وہ لاجواب ہو جائے اور ہم لوگ اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بدگماں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ مکہ سے مدینہ گئے اور جا کر کے مدینے کے علماء سے، جو تورات اور انجیل کے علماء تھے، ان سے جا کر کے ملاقات کی۔ دیکھیے مکے والوں کو کتنا حسد تھا۔ حسد کیسی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ جب آدمی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کی آل اولاد، خاندان، سب آدمی کی نظر میں برا بن جاتا ہے، ہر چیز کو بری نظر سے دیکھنا شروع کرتا۔ تو مکے کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا حسد ہو گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مدینہ گئے وہ لوگ، اور جا کر کے مدینہ کے علماء سے مل کر کے مشورہ کیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو کس طریقے سے ذلیل و خوار کیا جائے، اس کو لاجواب کیا جائے۔ تو مدینہ کے جو علماء تھے اس نے کہا کہ تم لوگ ایک سوال کرو اس نبی سے، تم لوگ ایک سوال کرو، اگر وہ سوال کا جواب نہ دے سکے تو تم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور علماء یہود کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ نبی جس نے دعویٰ کر رکھا ہے اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 2000 سال پہلے پیش آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ سوال کرو، کیا سوال کرو؟ فلسطین سے حضرت یعقوب علیہ السلام شام، فلسطین سے مصر کیوں گئے؟ فلسطین سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر کیسے گئی اور اس کا واقعہ کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ تو وہ لوگ مدینے سے بڑے خوش ہو کر کے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی محض ہیں، نہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، نہ کسی کو استاد بنایا ہے، نہ مکے سے کہیں باہر گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ جو ہے سوال کریں گے اور ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے وہ لوگ بڑے خوش ہو کر کے آئے مکے میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں سوال کیا۔ تو ان لوگوں کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے اور شام فلسطین سے مصر آئے، کیسا آئے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو یقین تھا کہ اتنا لمبا چوڑا واقعہ اور اتنی تفصیلات بتانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجز آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ پوری صورت اتاری، پوری صورت اتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد کی سازش، ان کا فتنہ، ساری پوری تفصیلات کو اس صورت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کیسا علم ہوا۔ یہودی لوگ بھی پریشان ہو گئے سن کر کے کہ ہماری کتاب کے اندر یہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی نہیں آتا، تورات کا مطالعہ بھی نہیں کیا، پڑھا بھی نہیں، اور بغیر پڑھے اس کو کیسا یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا خاندان اور پورا آل اولاد فلسطین سے، شام سے، مصر کس طرح یہ لوگ آئے، ان کے بارے میں ان کو کیسا معلوم ہوا۔ تو اس صورت کے اندر 111 آیتوں میں سے 4 آیتیں مدنی ہیں، باقی پوری آیتیں کیا ہے؟ مکی ہیں۔ اور یہ بتا دوں آپ کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو باپ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے باپ کا کیا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پورا خاندان نبیوں کا خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، ایک بیوی سے حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام کیا؟ یوسف علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک نام جس کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، کئی جگہوں پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اور یعقوب علیہ السلام بھی تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اور بھی دوسری بیویاں تھیں، ایک بیوی سے دوسرے بچے تھے، تقریباً 10 بچے تھے، اور ایک بیوی جس کا نام راہیل بن امان تھا، وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، راہیل بن امان، لابان ان کا نام تھا، ان کی ماں کا۔ تو ایک بیوی سے تو بہت ساری اولاد تھی، اور ایک بیوی راہیل سے یوسف علیہ السلام اور ان کا ایک بھائی اور بنیامین نام تھا، 2 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے
12 قبیلے بنے، 12 قبیلے، 12 قبیلوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، یہودا کے نام پر ہی یہودی قوم کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے شروع ہوئے، اور اسی میں سے 12 قبیلوں میں مشہور قبیلے یہودا جو قبیلہ تھا جسے یہودی لوگ آج منسوب ہیں، اس سے یہ یہودا سے یہودی منسوب ہوئے۔ اور یوسف علیہ السلام سے بے انتہا یعقوب علیہ السلام کو محبت تھی، جو یوسف علیہ السلام سے بڑے ہی چہیتے لاڈلے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے سے جدا کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام تیار نہیں رہتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی پیشانی سے نور نبوت چمکتا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ آگے چل کر کے یہ بیٹا بڑا ہی ہونہار ہونے والا ہے، آگے چل کر کے بڑے ہی درجات کا حامل بننے والا ہے۔ جب ہونہار بچہ ہوتا ہے، قابل بچہ بننے والا ہوتا ہے، قوم کے، سماج کے، ماں باپ اس کو پہلے دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں یہ بچہ قابل بننے والا ہے، اس کی پیشانی سے، اس کی باتوں سے، اس کے عمل سے، اس کی حرکتوں سے آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ آگے چل کر کے یہ بڑا ہی ہونہار اور قابل بچہ بننے والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام آگے چل کر کے بڑے ہی ہونہار بننے والے ہیں اور بڑے ہی جو ہے قابل بننے والے ہیں۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام سے عشق کے درجے میں محبت تھی۔ اس کے بارے میں ابھی تذکرہ آئے گا، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ بھی بیان نہیں کیا گیا ہے، انشاءاللہ کل ان آیات کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے گا اور اس کا خلاصہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان